بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بادشاہ نے ایک بے گناہ قیدی کے قتل کا حکم صادر کیا تو وہ مایوسی کے عالم میں بادشاہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ بادشاہ نے قیدی کو بڑبڑاتے دیکھا تو پوچھا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وزیر نے جواب دیا، حضور، یہ کہہ رہا ہے کہ معاف فرمانے والوں کو اللہ پاک پسند فرماتا ہے۔ وزیر کی بات سن کر بادشاہ نے قیدی کی رہائی کا حکم دے دیا۔ اس پر ایک درباری بول اٹھا، حضور، یہ آپ کو گالیاں دے رہا تھا۔ بادشاہ مسکرایا اور بولا، وزیر کا نیکی پھیلانے والا جھوٹ تیرے فتنہ انگیز سچ سے بہتر ہے۔ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کی غیبت کرنا ناکام لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں، اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ تمہیں اپنی عزت امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ محبت کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی، مگر اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی عزت کسی کے ہاتھ میں رکھ کر محبت اختیار کی، یہی آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ عزتیں گروی رکھ کر محبت نہیں عیاشیاں ہوتی ہیں۔ کفن بھی کیا چیز ہے، جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، جس نے خریدا اس نے استعمال ہی نہیں کیا، اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم ہی نہیں۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور اچھی عادتوں کو اس طرح چن لو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ اپنی طاقت کا استعمال کرتے وقت تھوڑا ضرور سوچا کریں کہ قبرستان بھرے پڑے ہیں ان لوگوں سے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے بڑا طاقتور کوئی نہیں۔ یہ عہدے، یہ سہولیات، یہ شان و شوکت سب کچھ عارضی ہیں۔ وہ انسان دکھ کے ویرانے سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے کسی کی جھولی میں دکھ بھرے ہوں۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے لیکن دماغ نہیں ہوتا، اسی لیے ذرا سی رگڑ سے بھڑک اٹھتی ہے، مگر انجام اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حسد کی مثال بالکل ایسی ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلا پیار کبھی نہیں بھلایا جاتا، لیکن پتہ نہیں لوگ اپنے ماں باپ کا پیار کیوں بھول جاتے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک فرض بھی ہے اور قرض بھی۔ فرض آپ کو جنت میں لے جائے گا اور قرض آپ کی اولاد آپ کو چکائے گی۔ اس زمین پر بہت زیادہ لوگ اور بہت کم انسان رہتے ہیں۔ آگ میں وہ آگ کہاں جو لوگ باتوں سے لگا دیتے ہیں۔ نعمت شکر چاہتی ہے اور مصیبت صبر چاہتی ہے، جبکہ گناہ استغفار کا محتاج ہوتا ہے۔ پس جس نے صبر، شکر اور استغفار اپنا لیا اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ اپنا دوست بنا کر انہیں برا انسان بنا دیں گے۔
جو آنسو باہر نہیں گرتے وہ اندر گرتے ہیں، اور جو اندر گرتے ہیں وہ بہت تباہی مچاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ اس بیمار معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ یہاں سب کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے ماضی کے کام نہ ہونے میں کتنی بہتری تھی تو ہماری بے سکونی ختم ہو جائے۔ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، کسی کے راز معلوم ہو تو ان کو چھپا دینا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہی ہے۔ اس معاشرے کا ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ سچے انسان کو جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ دل کا سکون چاہتے ہو تو حسد سے بچو، اصلاح چاہتے ہو تو غلطی کو تسلیم کرنا سیکھو، خوشی چاہتے ہو تو دوسروں کو خوشی دینا سیکھو۔ عورت اگر پہاڑ توڑ کر دوسری جگہ منتقل کر دے اور اسے صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ تمہارے ہاتھ سلامت رہیں تو اس کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ جس کے بیکار دوست ہوتے ہیں وہ دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا، ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کو ترقی کرتے دیکھتا ہے لیکن خود آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لہٰذا ہمیشہ نیک اور اچھی صحبت اختیار کریں۔ اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ زبان سے یہ کہنے پر ہی چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، ڈر سے، بھوک سے، مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ ان لوگوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یقیناً ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ لوگو، تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تم کو آ کر رہے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ نفع ہو یا نقصان سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالی نے مومنوں سے ان کی جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ مسلمانوں، اسلام میں پورے آ جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، دو خصلتیں کسی ایمان والے آدمی میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل، دوسری بد اخلاقی۔ اے بنی آدم، تیرا کوئی مال نہیں سوائے اس کے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر پرانا کر دیا یا کار خیر میں صرف کر کے جاری کر دیا۔ غیر کے لیے کوئی صدقہ نہیں جب قریبی رشتہ دار محتاج ہوں۔ وہ مسلمان جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان سے اذیت پہنچنے پر صبر کرتا ہے، اس مسلمان سے اچھا ہے جو نہ لوگوں سے ملتا ہے نہ ان سے اذیت پہنچنے پر صبر کرتا ہے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک دینار ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کو اپنی جان پر صدقہ کر، یعنی اپنی جان پر خرچ کر۔ پھر کہا، میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ فرمایا، اسے اپنی اولاد پر خرچ کر۔ پھر عرض کیا، میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ فرمایا، اسے اپنی بیوی پر خرچ کر۔ عرض کیا، میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ فرمایا، اپنے خادم پر صدقہ کر۔ پھر کہا، میرے پاس اور بھی ہے۔ فرمایا، جہاں مناسب سمجھے صرف کر۔
ہم جو لفظ جو جملہ زبان سے نکالتے ہیں فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں، قیامت میں اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ آج تو بغیر سوچے سمجھے جس کے بارے میں جو جی میں آیا کہہ دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھ لیا کہ بتاؤ تم نے فلاں کو ذلیل کیوں کہا تھا، فلاں کو کمینہ کیوں کہا تھا، فلاں کو بے ایمان کیوں کہا تھا، کیا ہم قیامت میں اس کا جواب دے پائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، اکثر انسان کس وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا دو اعضاء کی وجہ سے، ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور ایک جو دو رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ یعنی اکثر لوگ ان دو اعضاء کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کے صحیح استعمال کی ضمانت دے، میں اس کے لیے جنت میں گھر دلانے کا ضامن ہوں۔ زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ پاؤں پھسل جائے تو انسان دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے، مگر زبان پھسل جائے تو پھر انسان کے اختیار میں کچھ نہیں رہتا۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ دل کی مثال ہنڈیا کی سی ہے اور زبان کی مثال چمچ کی سی ہے۔ چمچ وہی کچھ نکالتا ہے جو ہنڈیا میں موجود ہوتا ہے، زبان بھی وہی کچھ نکالتی ہے جو دل میں موجود ہوتا ہے۔ اگر دل میں ظلمت ہوگی تو زبان سے بھی پھر بری گفتگو نکلے گی، اور اگر دل میں نور ہوگا تو زبان سے پاکیزہ گفتگو نکلے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، ان کے پاس رقم ختم ہو گئی، آپ ایک مسجد میں ٹھہر گئے۔ رات کے پچھلے پہر مسجد کے خادم نے آپ کی ظاہری حالت دیکھ کر آپ کو مسجد سے باہر نکال دیا۔ آپ باہر بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آیا اور آپ کو اس نے اپنے گھر رکنے کی پیشکش کر دی۔ آپ نے ساری رات اس کے ساتھ گزاری اور دیکھا کہ رات بھر وہ اللہ کے حضور کوئی دعا مانگتا رہا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے اللہ سے اتنی محبت اور لگن سے کیا مانگا؟ آدمی نے کہا میری ساری دعائیں پوری ہو چکی ہیں، بس ایک ہی دعا ہے کہ کبھی وقت کے امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا تمہاری طلب اور لگن اتنی سچی تھی کہ مجھے گھسیٹ کر تمہارے گھر تک لے آئی۔ یقین کریں قدرت ہمیشہ سچی طلب اور سچی لگن والوں کو ہی عطا کرتی ہے۔ سچی طلب اتنی طاقتور چیز ہے کہ خود ہی سارے راستے بنا دیتی ہے۔ جس میں سچی طلب نہیں وہ اپنے شعبے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جس شخص نے اونٹنی کا 2 بار دودھ دوہنے کے درمیانی وقفہ کے بقدر یعنی بالکل تھوڑا سا وقت بھی راہ خدا میں جہاد کیا، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے مقام و مرتبے پر پہنچا دیتا ہے، اگرچہ اسے اپنے بستر پر ہی موت آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے بے رغبتی اور کم بولنا عطا فرمایا ہو تو اس کے پاس رہا کرو، اس کو حکمت دے دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جب کسی کا لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ کھانا وہ ہے جس میں کھانے والے ہاتھ زیادہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو مسلمان اللہ کا ذکر کرتے ہوئے پاوضو سو جائے
اور پھر وہ رات کے کسی وقت بیدار ہو کر اللہ سے کسی خیر اور بھلائی کا سوال کرے تو اللہ وہی خیر اسے عطا فرما دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری، اللہ اسے روز محشر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔